اللہ رب العزت نے کائنات کو کس کے لیے بنایا؟ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارہ ہے، بادل ہے، پانی ہے، ہوا ہے، سورج ہے، آگ ہے، سبز باغ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے لیے نہیں بلکہ انسان کے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے بنایا ہے۔ یعنی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے کے سارے کو اللہ رب العزت نے انسان کے ضرورت کے لیے بنایا ہے۔ اور انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ انسان کو کس لیے بنایا اللہ رب العزت نے؟ کہ اپنے عبادت کے لیے، کہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے، اللہ کے یاد میں بالکل مشغول رہنے کے لیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آج ہم سمجھ لیے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، بلکہ دنیا اللہ رب العزت نے ہم تمام کے لیے ضروریات زندگی بنایا ہے۔ ضروریات زندگی بنایا ہے، مقصد زندگی نہیں بنایا ہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب دین کو بنایا ہے۔ کیونکہ کامیابی کا وعدہ دنیا میں نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے میں ہے، اور اللہ رب العزت کے پاک محبوب دین کے اندر ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو کیا کریں؟ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ ذکر سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، دھیان نصیب ہوتا ہے۔ ذکر کے اندر تسبیحات کی بھی پابندی ہے، اور قرآن کریم کی بھی تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے کے سارے بہت سارے ارکان، جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی عمل ہیں، سارے کے سارے اللہ کے ذکر میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں آتا ہے۔ اس لیے جب ہم ذکر کی پابندی کریں گے، تسبیحات کی پابندی کریں گے، تو اللہ کا قرب، اللہ رب العزت کا دھیان نصیب ہوگا، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوگا، نزدیکی قائم ہوگا، محبوبیت پیدا ہوگی۔ اور دھیان کیسا نصیب ہوگا معلوم ہے؟ دھیان ایسا دھیان نصیب ہوگا، ایسا قرب حاصل ہوگا کہ ہم نماز میں ہوں گے اور اللہ کی یاد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت کی یاد ہمارے ساتھ ہوگی۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، یا دین کے شعبے کے اندر کوئی سا بھی عمل کرتے ہیں، چلیں نماز کو ہی لے لیں، نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے اندر کئی طرح کے خیالات آ جاتے ہیں، اور یہ خیالات کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہیں، اس لیے نماز کے اندر خلل پیدا ہو رہی ہے۔ کہا
4 رکعت نماز ہے اور کسی کے پاس 4 دکان ہے، وہ 3 دکان کا حساب و کتاب کر لیا تو کہا کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کیا معلوم کہ ابھی 3 ہی رکعت ہوئی تھی، تب تک امام صاحب سلام پھیر دیے. 3 ہی دکان کا حساب کتاب کیا تھا، تب تک امام صاحب کہا کہ یہ سلام پھیر دیے. جی اس طرح کی نماز ہے. ہاں اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہاں ہم اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تسبیحات کی پابندی کریں تاکہ اللہ رب العزت کا مکمل طریقے سے دھیان نصیب ہو جائے، مکمل طریقے سے دھیان نصیب ہو جائے، قرب حاصل ہو جائے. ہاں تاکہ ہماری نماز بھی درست ہو، ہماری نماز بھی صحیح ہو اور دعاؤں کے اندر جان پڑے. جی ہاں، اور دعا جو ہے شرف قبولیت حاصل کرے، شرف قبولیت حاصل کرے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے. یہ تبھی ہوگا جب ہم ذکر اذکار کی پابندی کریں گے. کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے، ذکر کرنے والوں کے لیے ہے. ہاں ذکر کرنے والوں کے لیے ہے. جب فرشتے اللہ کے بندے کو یعنی ہم تمام کو ذکر میں پائیں گے تو ہم سب کا بھی نام، ہمارا بھی نام ذاکرین کے رجسٹر میں لکھیں گے. جی ذاکرین کے رجسٹر میں لکھیں گے. ہاں اور اس دروازے سے صرف اور صرف ذکر کرنے والے ہی جائیں گے. جی ہاں، اس لیے ہم ایسا اپنے اندر معمول بنائیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے بالکل خالی نہ ہو. ہر ایک عمل کے اندر اللہ کا دھیان نصیب ہو، اللہ کا دھیان ہو. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا بھی نام ذاکرین کے رجسٹر میں لکھا جائے گا. کیونکہ جو فرشتے جو ہیں نا، فرشتوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ جاب کر رہا ہے، اس کا بھی تبادلہ ہوتا ہے. کبھی کہیں اور ہے تو کبھی کہیں اور چلا جاتا ہے. یا اسکول میں بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھتے پڑھتے وہ جو ہے بالکل لگے سونے، آ جائیں گھر پہ اور جو ہے اسکول ناغہ کرنا شروع کر دیں، نہ جائیں، ایبسینٹ کرنا شروع کر دیں، کلاسز میں نہ جائیں، ہے نا، تیاری کوئی بھی نہ ہو، اور پھر جا کر کے ایگزامینیشن ہال میں اپیئر ہو جائے، بیٹھ جائیں، لکھنا پڑھنا شروع کر دیں، تو کیا بچہ فیل کرے گا یا پاس کرے گا؟ بچہ جو ہے نا فیل کرے گا. ڈائریکٹ کراس لگ جائے گا، ریڈ لیبل لگ جائے گا، کراس لگ جائے گا. جی ہاں، اسی طریقے سے جب ہمارے زندگی کے اندر ذکر کا معمول نہیں ہوگا، تو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا؟ نہیں ہوگا. کسی بھی عمل کے اندر مضبوطی قائم ہوگا، مضبوطی آئے گا؟ نہیں ہوگا. تو کیا ہمیں محدود زندگی جو کہ آخرت والی جو زندگی ہے، قبر سے لے کر آخرت تک کا سفر جو کہ تا قیامت تک رہنے والا ہے، کیا وہاں ہم پاس کریں گے؟ ہمارا رزلٹ صحیح نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس بات کا عزم ارادہ کریں، عزم ارادہ پختگی کے ساتھ کریں کہ ہم اپنے زندگی کے اندر ذکر کا معمول بنائیں گے، ذکر کا معمول بنائیں گے تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین کا دھیان نصیب ہو جائے اور ہر ایک عمل کے اندر
جان پڑنی شروع ہو جائے، ہاں، تاکہ ہماری بھی دعا شرف قبولیت حاصل کرے، اللہ رب العالمین کے پاس ڈائریکٹ پہنچے۔ جی ہاں، کہا کسی نے برف سے پوچھا کہ تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی ہے، تو گرمی کس بات کی؟ ٹھیک اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ جی ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں، دنیا کے اسباب سے منہ پھیریں، بالکل مڑ جائیں، ہاں، اور اللہ رب العالمین کے اوپر پورا کا پورا یقین کریں، اور دلوں کے اندر بھی اس بات کو لانے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگے کہ اس کا یقین ہو جائے کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس لیے ہم جو ہے اپنے زندگی میں ذکر کا معمول بنائیں، کیونکہ ذکر کرنے والا دل زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا دل مردہ ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ ہاں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر استغفار کریں، پھر درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی یاد ہو، جی، کیوں نہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کیوں نہ یاد ہو، ہاں، ہم پڑھیں۔ پہلا نمبر تیسرا کلمے کا ذکر کریں، دوسرا نمبر استغفار کریں، پھر تیسرا نمبر کیا کریں؟ درود شریف پڑھیں، کیونکہ استغفار سے جتنے بھی گناہ ہیں نا، سارے کے سارے گناہ کٹ جاتے ہیں، غفلت دل سے نکل جاتی ہے، سیاہ جو دلوں کے اندر بھرا ہے نا، یہ سیاہ نکل جاتا ہے، ہاں، بالکل دل صاف ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے درود پڑھیں، درود شریف کا ورد کریں۔ دیکھیے انشاءاللہ تعالی ہم ایسا اگر کر رہے ہیں، یا آپ سب اگر ایسا کریں گے، جی ہاں، تو اللہ کا یقین دلوں کے اندر آنا بالکل واضح اور پکی بات ہے، آنا ہی آنا ہے، ہر حال میں آنا ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہونا بالکل آسان ہو جائے گا، قرب حاصل ہونا بالکل آسان ہو جائے گا۔ ہاں، آج ہم اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، ہاں، مگر ہماری سوچ ہماری فکر گھر کے اندر ہے، کہاں ہے؟ گھر کے اندر ہے۔ کہا کہ اللہ کے راستے میں سوال نہیں ہے، مگر یہاں سوال پہ سوال ہے، سوال پہ سوال، ہاں، ایسا نہیں کرنا ہے دوستو بزرگوں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نکلے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سوکھا کھائیں گے، روکھا سوکھا کھائیں گے، مگر اللہ کو راضی کریں گے۔ کس کو راضی کریں گے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے، ہاں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت لگنا ہے، ہاں، اگر جو بھی لگا رہے ہیں بھائی، اپنا جان، اپنا وقت، اپنا مال لگائیں، تو جا کر کے جو ہے نا مکمل دین سمجھ میں آئے گا۔ آج ہم لوگوں کا تو لگ نہیں رہا ہے، تو دین کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، یہ کھانا، وہ کھانا، ایسے ویسے، ہاں، آج
کوئی کچھ نہیں دے رہا ہے، کچھ نہیں دیا تو اس کے اوپر ارے دوسرے کے اوپر کیا بھروسہ، اپنے کرے ارے آپ کر لیجئے، آپ ہی کر دیجئے، تو یہ کر دیجئے تو وہ کر دیجئے. بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں ہے نہیں جاؤ، نہیں ہے مت کرو. ہاں میرے دوستوں بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی شخص اپنے بشاشت سے، اپنے خوشی سے اگر کچھ لے جاتا ہے، کچھ دیتا ہے تو رکھ لیں، وہ الگ کی بات ہے، مگر اسے کچھ ایسی بات نہ کہہ دیں جس سے اگلا بندہ پریشان ہو. تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں ایسا بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ہاں اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائیں، اعلیٰ اخلاق بنائیں. ہاں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، آپ دیکھیں آخری وقت ہے، ہاں سب کے سب پیاس سے تڑپ رہے ہیں. ایک کے پاس پانی گیا، اگلا پانی پانی، یہ آواز آیا پانی پانی. ہاں وہ نہیں، جن کے پاس تھا وہ نہیں پیے، وہ دوسرے کو، سامنے والے کو دے دیے. پھر تیسرے نے کہا پانی پانی. اس طرح سے راؤنڈ ہو گیا، کسی نے پانی نہیں پیا اور سب کی روح نکل گئی. ہاں یہ اکرام ہے، یہ اکرام ہے. ہاں ایسا جب ہمارا اکرام، ہمارا اخلاق ایسا بنے گا اس طریقے کا، تو جو ہے نا میرے دوستوں بزرگوں، ہاں کہتے ہیں نا دنیا کا کوئی طاقت جو ہے بگاڑنے کے قابل، دنیا کا کوئی طاقت نہیں بگاڑ سکتا ہے سوائے اللہ نہ چاہے تو. ہاں اس لیے اپنے اخلاق کو اعلیٰ اخلاق بنائیں، اونچا بنائیں، افضل بنائیں. ہاں پھر اخلاص نیت ہے، نیت میں کھوٹنا، نیت درست ہونی چاہیے بھائی. ہاں ہر اعتبار سے نیت درست ہو. جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کا پورا یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے گا کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. جی ہاں کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم تمام کو، خاص کر ہمیں، کیونکہ کہنے والا زیادہ محتاج ہے، کہنے والا زیادہ محتاج ہے، زیادہ سے زیادہ محتاج ہے. ہاں کہ کہنے والے کو ہاں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. اللہ رب العزت نے کائنات کو کس کے لیے بنایا؟ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارہ ہے، بادل ہے، پانی ہے، ہوا ہے، سورج ہے، ہاں آگ ہے، سبز باغ ہے. ہاں یہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے لیے نہیں بلکہ انسان کے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟